السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام المتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ سامعین و ناظرین، انسان دنیا میں رہتے ہوئے بے شمار نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر بسا اوقات انسان کے ساتھ یوں معاملہ پیش ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے جو کام کرنے ہوتے تھے وہ نہیں کر پاتا، اور نفسیاتی بیماریاں اس حد تک کئی مرتبہ بڑھ جاتی ہیں کہ جو کام انسان نے نہیں کرنے ہوتے انسان ان کو کر دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا روگ کہ ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ دنیا کا سب سے بڑا روگ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کام کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا، پیغمبر اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ مسلمان لوگوں سے ڈرتے ہیں، حق تو یہ تھا کہ رب العالمین سے ڈرا جاتا، اس کی بندگی کی جاتی، اس کی اطاعت کی جاتی، اسی کی خشیت کو اپنے دل میں بسایا جاتا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ عربی کا ایک محاورہ ہے، رضا الناس لا یدرک، لوگوں کو کبھی بھی خوش نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں اس کے لیے ایک جملہ یوز کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے اگر الٹے بھی لٹک جائیں تو آپ لوگوں کو پھر بھی خوش نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں نا کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت جوانی کی حالت میں بیوہ ہو گئی، اب لوگ اس کی شادی نہیں کرتے۔ اگر ہم نے اس کی آگے کسی جگہ شادی کر دی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے یہ اتنے ہی بے صبرے ہو گئے تھے۔ لوگوں کو خوش کرنا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، حتیٰ کہ وہ عورت کبھی کبھار شیطان کے ہتھ گنڈے، شیطان کے شکنجے میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ ساری زندگی کے لیے طعن و تشنیع کا نشانہ بن جاتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے بزرگ حضرات مسجد میں اونچی آواز کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ اگر ہم نے قرآن پاک کو تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھ لیا تو ہمارے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے یہ بزرگ تو غلط قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ان کو ابھی تک قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا۔ یہ جو جملہ ہے لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ بسا اوقات انسان کو زمین کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر اوج ثریا پہ مقیم کر دیتا ہے، اور کئی مرتبہ یہی جملہ انسان کو آسمان کی بلندیوں سے نیچے گرا کر جہنم کے گٹا ٹوپ اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ ابو طالب پیغمبر کے چچا زاد ہیں، ساری زندگی آپ نے محنت کی ہے، ساری زندگی کوشش کی ہے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان ہو جائیں۔ آخری وقت ہے، حبیب کبریا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے پتہ کیا کہا؟ یا عم، ساری دنیا کے پیار اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے محبت برے الفاظ اکٹھے ہو جائیں، میرے محبوب کے اس جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا عم، اے پیارے چچا جان، آپ میرے کان کے قریب اپنا منہ کر کے اسی میں کلمہ پڑھ دیں، مجھے تو سنائی کم از کم دے دے۔ لیکن ابو طالب، اس نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مر رہا ہوں، اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کہیں گے کہ مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ اتنا ہی کمزور ہو گیا تھا۔ لوگوں کو کبھی بھی خوش نہ کریں، حتیٰ کہ انجام کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میرے چچا ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب دیا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ جوتا پہنایا جائے گا جہنم کا، اور اس کی حدت و شدت اتنی ہوگی، گرمی اتنی ہوگی، ہولناکی اتنی ہوگی کہ اس کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہوگا۔ اور یہی جملہ بسا اوقات انسان کو زمین سے اٹھا کر اوج ثریا پہ مقیم کر دیتا ہے۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ ایک یہودی بچے کے گھر تشریف لے گئے، اس کا آخری وقت تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تبلیغ کی، دین کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام یہودی کے گھر جب گئے تو یہ نہیں دیکھا کہ لوگ میری انسلٹ کریں گے، لوگ میری توہین کریں گے، لوگ میری گستاخیاں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، آپ نے اس جملے کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کو دین کی دعوت دی، اسے تبلیغ کی، حتیٰ کہ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا ہے بیٹے اطیع ابا القاسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، آج میری طرف نہ دیکھو، جو کچھ سرور دو عالم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کی طرف دیکھ کے اسے مان لو اور اسے قبول کر لو۔ انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کو اللہ رب العالمین نے جنت کا داخلہ نصیب کر دیا، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لوگوں کو کبھی بھی خوش نہ کرنے کی کوشش کریں، لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ ایک مثال بہت زیادہ مشہور ہے، ایک باپ، ایک بیٹا اور تیسرا ان کے ساتھ ایک جانور گدھا تھا، انہوں نے سفر شروع کر دیا، گدھے کے اوپر سوار ہو گئے، باپ بھی سوار ہو گیا، بیٹا بھی سوار ہو گیا، تھوڑا سا سفر طے کیا، لوگوں نے دیکھا اور کہا دیکھیں جی اتنا بھاری بھرکم باپ ہے اور بیٹا بھی ہے اور یہ گدھا دیکھیں نیچے۔ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، لوگوں کی باتوں میں آ گئے۔ باپ نے کہا اچھا بیٹا اس طرح کرتے ہیں، تم گدھے پہ سوار ہو، میں گدھے سے نیچے اتر جاتا ہوں، میں ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ تھوڑا سا مزید سفر آگے طے کیا، آگے گئے تو لوگوں نے پھر دیکھا، پھر باتیں کرنا شروع کر دی، بیٹے کو باپ کے ادب کا نہیں پتہ، باپ کے احترام کا نہیں پتہ، اس کو پتہ ہی نہیں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے، خود گدھے پہ سوار ہے اور باپ پیدل چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ پھر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، کام الٹ ہو گیا، اس کے برعکس ہو گیا، باپ گدھے پہ سوار ہوا، بیٹا نیچے چلنا شروع ہو گیا۔ پھر تھوڑا سا سفر طے کیا، لوگوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دی، دیکھیں جی باپ تو ماشاءاللہ سے اتنا بھاری بھرکم ہے، بیٹا بیچارہ اس کی عمر بھی ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے، بیٹا نیچے چل رہا ہے اور باپ گدھے پہ سواری کر رہا ہے۔ پھر لوگوں کو خوش کیا۔ اب باپ بیٹے نے سوچا کیا کریں، انہوں نے ایک بانس لیا، گدھے کے چاروں ٹانگیں گدھے کی باندھی، تو اس کے بعد بانس کو درمیان میں رکھا، ایک بانس کا سرا باپ نے اپنے کندھے پہ رکھ لیا، دوسرا سرا بیٹے نے اپنے کندھے پر رکھ لیا، پھر آگے سفر طے کیا۔ لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوئے، لوگوں نے کہا دیکھیں جی گدھا سواری کرنے کے لیے ہوتا ہے اور انسان یا دوسری چیزیں اس کے اوپر سوار ہوتی ہیں، یہ عجیب ہی مخلوق ہے، انہوں نے گدھے کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے۔ تو وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی، ریزن ناسلا یدرک، آپ لوگوں کے لیے الٹا بھی لٹک جائیں، لوگ آپ سے پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنی چاہیے، پینٹ رکھنی چاہیے، اپنا تہ بند اوپر رکھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے، لیکن ہم کئی مرتبہ پھر بھی اپنی شلوار کو، اپنی تہ بند کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، پانی لگا کے آئے ہو، لوگ کیا کہیں گے، کپڑا کم ہو گیا تھا، لوگ کیا کہیں گے، کسی اور کی شلوار وغیرہ پہن کے آ گئے ہو۔ ہم لوگوں کو خوش کرتے کرتے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، جس باری تعالیٰ کو خوش کرنا ہوتا ہے ہم اس کو خوش کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ایک پروفیسر صاحب کلاس میں آئے، بلیک بورڈ تھا، انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑا سا چارٹ لگا دیا وائٹ کلر کا، کافی بڑی کلاس تھی، اسکالرز حضرات بیٹھے ہوئے تھے، مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھی۔ جب اس نے بلیک بورڈ کے اوپر وہ وائٹ چارٹ لگا دیا، اس کے بعد اس نے ایک بورڈ مارکر لیا اور اس وائٹ چارٹ کے بالکل مڈ میں اس نے ایک نقطہ لگا دیا اور اپنے طلباء کی طرف متوجہ ہوا، بیٹا مجھے بتائیں میں نے یہ کیا کیا ہے؟ سب نے کہا کہ آپ نے اس پر ایک بلیک کلر کا نقطہ لگایا ہے۔ استاد نے سر نیچے کیا، پروفیسر نے، اور پریشان ہو گیا لوگوں کی سوچ پر، اور کہنے لگا
اتنا بڑا چارٹ جو وائٹ کلر کا تھا وہ میں نے لگایا، وہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ یہ جو چھوٹا سا مڈ میں نے درمیان میں چارٹ کے ایک نقطہ لگا دیا، سب کی توجہ اس طرف چلی گئی۔ اس لیے لوگوں کی سوچ کی طرف نہ جائیں، لوگوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ آپ کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، 100% لوگ کبھی بھی آپ پہ خوش نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ کوشش کریں ہم اس باری تعالیٰ اللہ رب العالمین کی ذات کو خوش کریں۔ اگر وہ خوش ہو گیا تو سارے خوش ہو جائیں گے، اگر وہ ناراض ہو گیا دنیا والے بھی خوش نہیں ہوں گے اور ہم اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کو بھی ناراض کر بیٹھیں گے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔